سبق نمبر 10، سورۃ البقرہ کا 11واں رکوع، آیت نمبر 87 سے 96 تک۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور تحقیق دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، وقفینا اور لگاتار بھیجے ہم نے من بعدہ اس کے بعد یعنی موسیٰ کے بعد، بالرسل کئی رسول، وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات کھلی نشانیاں، وأیدناہ اور مدد کی ہم نے اس کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس روح قدس کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے، افکلما کیا پس جب کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہیں چاہتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تکبر کیا تم نے، فریقاً ایک فریق کو، کذبتم جھٹلا دیا تم نے، وفریقاً اور ایک فریق کو، تقتلون قتل کر دیا تم نے۔ پوری آیت۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ان کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی نشانیاں یعنی معجزات دیے، اور ہم نے ان کی حفاظت روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے کی۔ پس جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا وہ احکام لے کر جو تمہیں بالکل پسند نہ تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ وقالوا اور کہتے، قلوبنا دل ہمارے، غلفن غلاف والے ہیں، بل نہیں بلکہ، لعنہم اللہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً پس بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لائے۔ پوری آیت۔ اور کہتے ہمارے دل تو غلاف والے ہیں یعنی غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، پس بہت تھوڑے ہیں وہ جو ایمان لا سکے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ولما اور جب، جاءہم کتاب آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی تھی، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے یعنی تورات، وکانوا من قبل اور تھے وہ اس سے قبل، یستفتحون فتح چاہتے یعنی فتح کی دعائیں مانگا کرتے، علی الذین کفروا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، فلما پس جب، جاء آ گئی وہ چیز، ہم ان کے پاس، ما عرفو جس کو وہ پہچان چکے تھے،
کفرو کافر ہو گئے بھی اس کے، فلعنت اللہ بس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ پوری آیت جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے یعنی قرآن، تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی، اس سے قبل وہ اس کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پس جب آ گئی وہ ان کے پاس جس کو وہ خوب پہچان چکے تھے یعنی قرآن پاک اور حضور کی ذات، اس کے انکاری ہو گئے، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ بئس ما بہت برا ہے وہ جو، اشتروا خریدا انہوں نے، بھی بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کے، ان یکفروا یہ کہ کفر کر دیا انہوں نے، بما ساتھ اس کے جو، انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، بغین ضد کی بنا پر، ان ینزل اللہ یہ کہ اتارتا ہے اللہ، من فضلہ اپنا فضل، علی اوپر، من جس کے، یشاء چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا پس پلٹے وہ، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب اوپر غضب کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب مہین عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ پوری آیت بہت ہی برا ہے وہ جو خریدا انہوں نے بدلے میں اپنی جانوں کے، یہ کہ کفر کر دیا انہوں نے اس کا جو اتارا اللہ تعالیٰ نے ضد کی بنا پر، یہ کہ اتارتا ہے اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، پس پلٹے وہ غضب پر غضب کے ساتھ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزل اللہ اتارا اللہ نے یعنی قرآن، قالو کہتے وہ، نؤمن ایمان لائیں گے ہم، بما اس پر جو، انزل اتارا گیا، علینا ہم پر یعنی تورات، ویکفرون اور انکار کریں گے ہم، بما اس کا جو، وراءہ اس کے پیچھے ہے یعنی قرآن، وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے یعنی قرآن، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے یعنی تورات، قل کہہ دو، فلم پس کیوں، تقتلون قتل کرتے رہے تم، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین واقعی ایمان والے۔ پوری آیت اور جب کہا جاتا ان کو ایمان لاؤ اس پر جو اتارا اللہ نے یعنی قرآن، کہتے ہم ایمان لائیں گے اس پر جو اتارا گیا ہم پر یعنی تورات پر، اور انکار کریں گے اس کا جو اس کے پیچھے آیا یعنی قرآن، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی، کہہ دیجئے پس کیوں قتل کرتے رہے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے،
اگر تھے تم واقعی ایمان والے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ یعنی معجزات، ثم اتخذتم، پھر پکڑ لیا تم نے، العجل، بچھڑے کو یعنی معبود، من بعدہ، اس کے پیچھے سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے، وانتم، اور تم، ظالمون، ظالم ہو۔ پوری آیت۔ اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے جانے کے بعد، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب لیا ہم نے، میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، الطور، کوہ طور کو، خذو، پکڑ لو، ما، وہ جو، آتیناکم، دیا ہم نے تم کو، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو تم، قالو، بولے، سمعنا، سن لیا ہم نے، وعصینا، اور نہیں مانا ہم نے، واشربوا، اور پلا دیا گیا یعنی رچا بسا دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچھڑا، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، قل، کہہ دو، بئس ما، بہت برا ہے وہ جو، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، بہی، اس کا، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن کہلاتے۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر کے، پکڑو وہ جو دیا ہم نے تم کو یعنی احکام کتاب مضبوطی کے ساتھ، اور سنو، بولے سن لیا ہم نے اور نہیں مانا ہم نے، پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ان کے کفر کی وجہ سے، کہہ دو بہت برا ہے وہ جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا رہا اگر تم مومن کہلاتے ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ قل، کہہ دیجئے، ان کانت، اگر ہے، لکم، واسطے تمہارے، الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خالص طور پر، من دون الناس، دیگر لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پس تمنا تو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ پوری آیت۔ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص طور پر تمہارے ہی لیے ہے دیگر لوگوں کے علاوہ، پس تم تمنا تو کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ولن، اور ہرگز نہیں، یتمنّو، تمنا کریں گے وہ، ہو، اس کی یعنی موت کی، ابداً، کبھی بھی، بما، بوجہ اس کے جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یعنی برے اعمال، واللہ علیم،
اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں بالظالمین ظالم لوگوں کو۔ پوری آیت۔ اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی موت کی، کیونکہ وہ آگے بھیج چکے ہیں اپنے کرتوت، اور اللہ جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ ضرور پائے گا تو ہم ان کو یعنی یہودیوں کو، احرص الناس لوگوں میں زیادہ حریص، علی حیات جینے پر، ومن الذین اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے اشرکو شرک کیا، یود چاہتا ہے، احد ہر فرد، ہم ان کا یعنی یہودیوں کا، لو کاش، یعمر عمر پائے وہ، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ بچانے والا اس کو، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اس قدر عمر پائے وہ، واللہ بصیر اور اللہ دیکھنے والے ہیں، بما اس کو جو، یعملون وہ کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اے میرے نبی، آپ ان یہودیوں کو ضرور پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی جینے پر، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ہر ایک فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال عمر پائے، اور ان کا اس قدر لمبی عمر پانا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کو جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 87 سے 96 تک اس رکوع میں درج 10 آیات کی الگ الگ تشریح۔ آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سے تقتلون تک، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ان کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے انسانوں پر ہدایت کی راہ واضح کرتا اور انہیں سمجھاتا آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں یعنی معجزات دیے تاکہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو ہر طرح اپنے گرد جمع رکھیں، اور ان کو معجزات کے ذریعے وہ آسائشیں پہنچائیں جو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، مگر یہودی اس کو معجزہ ماننے کی بجائے گناہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مستقل جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ جب بھی کوئی رسول لوگوں کی منشا کے خلاف احکام لے کر آتا تو یہ لوگ ماننے سے انکار کر دیتے اور مخالفت پر اتر آتے۔ اس طرح ان لوگوں نے کئی رسول جلا وطن کر دیے اور کئی رسولوں کو قتل کر دیا۔ احکامات الہیہ کا لوگوں کی منشا کے خلاف ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ احکام غیر معقول اور غیر فطری ہوتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لوگ عمل کر سکنے کے باوجود کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہی شیطانیت ہے جسے آج کل انسان کی مرضی، خود مختاری اور مادر پدر آزادی کے خوبصورت نام دے دیے گئے ہیں۔ ہر کوئی سر دھنتا چلا جا رہا ہے، مرد ہو یا عورت، اللہ کے احکامات ماننے سے سب انکاری ہیں۔ آیت نمبر 88، وَقَالُوا قُلُوبُنَا سے قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ تک، اور کہتے ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے یہودیوں کو مسلمان اسلام کی بھلائیاں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں بتا سنا کر جب کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتے تو آگے سے ان کا یہ جواب ہوتا، گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم تمہاری باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو باتیں پہلے سے ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ نکلنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، ایسی بات نہیں، بلکہ دلوں کا بند ہو جانا اور قبولیت حق سے محروم ہو جانا لعنت کی وجہ سے ہے جو ان پر ان کے مسلسل کفر کے سبب ہوئی۔ اللہ رسول
اور اہل حق کی بات سننے سے انکار بہت بڑی نحوست ہے۔ کئی نادان قرآن کا ترجمہ اس لیے نہیں پڑھتے نہیں سنتے کہ انہیں اپنے فرقوں، اپنے بڑوں کی باتوں اور برادری کے طور طریقوں کو چھوڑنا پڑ جائے گا جو کہ انہیں منظور نہیں۔ آیت نمبر 99 وَلَمَّا جَاءَهُمْ سے لعنت اللہ علی الکافرین تک۔ یہود مدینہ کے کفر کا اللہ تعالیٰ پردہ چاک کرتے ہوئے فرماتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی طرف سے قرآن مجید آیا جس میں تورات اور تورات کے احکام اور انبیاء بنی اسرائیل کی تصدیق تھی، یہودیوں کے لیے قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کوئی اچنبے کی اور انوکھی بات نہ تھی، کیونکہ جس طرح قرآن تورات کا مصدق تھا، اسی طرح تورات بھی قرآن اور نبی آخر الزمان کے متعلق پیشین گوئیوں سے بھری پڑی تھی۔ یہودیوں کا اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ آ کر آباد ہونا بھی اسی غرض سے تھا کہ یہی آخری نبی کا شہر ہوگا اور ہم اس پر ایمان لا کر اس کے ساتھ مل کر دنیا بھر کے کافروں پر فتح حاصل کریں گے۔ اس فتح کی دعائیں بھی وہ مانگا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام اور قرآن پاک کے آ جانے کی خبر سنی تو باوجود خوب پہچان جانے کے انکاری ہو گئے۔ پہچان جانے کے متعدد ثبوت بھی اسی دور میں مل گئے تھے۔ سب سے معتبر شہادت حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میرے والد اور چچا دونوں ہی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، دونوں حضور علیہ السلام کے مدینہ تشریف لانے پر حضور سے ملنے گئے۔ واپس جب گھر آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان کی یہ گفتگو سنی۔ چچا نے میرے والد سے پوچھا، کیا کہتے ہو؟ کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتاب میں ہے؟ والد بولا، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے۔ چچا نے کہا، تم کو اس بات کا پختہ یقین ہے؟ والد نے کہا، ہاں بالکل۔ چچا نے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ جس پر میرے والد نے کہا، جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی چلنے نہیں دوں گا۔ آیت نمبر 90 بئس ما اشتروا بہ سے عذاب مہین تک۔ فرمایا، یہودیوں کا یہ سودا بہت برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں کیا۔ وہ تھا اللہ کے نازل کردہ قرآن اور نبی علیہ السلام کا فقط ضد اور جلن کی بنا پر انکار کر دینا اور خود کو جہنم کا ایندھن بنا لینا، یعنی یہ سودا گری ضد اور حسد کی بنا پر تھی۔ یہودیوں کو ضد اس بات پر ہوئی جب انہیں پتہ چلا کہ آخری نبی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل، خواہ وہ عیسائی ہوں یا یہودی، سب کے سب حضرت اسحاق آگے ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا خیال تھا آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہوگا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے، یعنی منصب نبوت و رسالت سے نواز دیتا ہے۔ اس پر ضد کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت و عزت اور نبوت و رسالت کو انہوں نے اپنی قومی جاگیر سمجھ رکھا تھا۔ کسی اور نسل اور قوم کو رفعت و عظمت مل جانے کے وہ قطعاً روادار نہ تھے۔ نسل پرستی اور قوم پرستی کی لعنت کا شکار کسی دوسری قوم میں بھلائی اور خوبی کو ہضم ہی نہیں کر پاتے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی، اصل عزت و عظمت اور اللہ کا فضل اس کے دین کی نسبت سے ہے۔ دین جس میں ہوگا عزت والا وہی ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ دینداری کے مقابلے میں کوئی نام، کوئی نسب، کوئی منصب اونچا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا فرمان ہے، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ آیت نمبر 91 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا سے ان کنتم مؤمنین تک۔ فرمایا، یہودیوں کو قرآن پر ایمان لانے کو کہا جاتا تو وہ صاف انکار کر دیتے اور کہتے تورات ہماری کتاب ہے، ہم تورات کے پیچھے آنے والی کسی کتاب کو نہیں مان سکتے۔ حالانکہ جس خدا نے تورات نازل کی تھی، یہ قرآن بھی اسی خدا نے نازل کیا ہے۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قرآن نے تمہاری کتاب کو کنفرم کیا ہے۔ پھر بھی اگر تم اپنی ضد پر قائم ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ، تم وہی ہو نا جو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو؟ اگر تم اپنی کتاب تورات پر ہی صحیح عمل کے اتنے پکے تھے تو نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ مطلب تب بھی تم ضد پر تھے، اب بھی تم ضد پر ہو۔ تورات پر ایمان کے دعوے میں تم سچے کیسے ہو سکتے ہو؟ ہر دعوے کی دلیل عمل ہوتا ہے، جب عمل ہی غلط ہو تو دعویٰ کیسے سچا سمجھ لیا جائے؟ یہ بات ہم بے عمل مسلمانوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے۔ آیت نمبر 92، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ سے أَنْتُمْ ظَالِمُونَ تک فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے تو تم نے کتاب لینے کی غرض سے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود کیوں بنا لیا تھا؟ آج قرآن کے مقابلے میں تمہیں اپنی کتاب یاد آ گئی ہے۔ اس وقت تم نے کون سا اپنے نبی کی بات مان لی تھی یا اپنی کتاب کا انتظار کیا تھا اور کتاب آ جانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو گئے تھے؟ تمہارے باپ دادا تب ظالم تھے اور تم اب ظالم بنے بیٹھے ہو۔ اصولی بات ہے، جب کسی قوم یا جماعت سے کسی بھی زمانے کے جڑے افراد اللہ رسول کے مد مقابل آ جائیں تو پھر اس قوم کے اگلوں کو پچھلوں کے کرتوت بتانے پڑتے ہیں، اگرچہ اگلوں نے وہ جرم نہیں کیا ہوتا جو پچھلے کر گزرے ہوں۔ اس سے بڑی اور کوئی ذلت ہے نہیں جب یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارے بڑے بھی ایسے ہی ظالم تھے جیسے آج تم ظالم ہو۔ آیت نمبر 93، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تک فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں پر اٹھا کر تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم بہانے بازیاں چھوڑ کر تورات کے جملہ احکام پر عمل کرو گے اور سنتے بھی رہو گے، تو تم نے اس وقت مرتے کیا نہ کرتے کی بنیاد پر ہاں کر لی، بعد میں مکر گئے۔ تمہارے اسی بار بار کے کفر کے سبب تم پر ایسی نحوست چھائی کہ تم بچھڑے کی محبت سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے، گویا وہ تمہارے دل میں رچ بس چکی تھی۔ دراصل تم مورتیوں کے پجاری بچھڑے کو خدا مان کر پوجتے رہے، اس کے باوجود ڈھٹائی کے ساتھ تم مومن بھی کہلواتے رہے۔ یہ کیسا ایمان تھا تمہارا جس نے تمہیں گندے کاموں پر اکسایا اور لگایا؟ اب تمہارا چاہنا ہے کہ نبوت بھی تمہاری نسل میں ہی رہتی، رہبری کا منصب بھی تمہارے پاس ہی رہتا۔ جب تمہارا وقت تھا تو تم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کے ساتھ کتنا گھٹیا برتاؤ کیا۔ بحیثیت قوم ابھی بھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ جو کچھ تمہارے باپ دادا نے موسیٰ اور تورات کے ساتھ کیا تھا، اب وہی کچھ تم آخری نبی اور قرآن کے ساتھ کر رہے ہو۔ کرتوت تمہاری یہ ہے کہ تم مورتیوں کی محبت کے رسیا ہو۔ آیت نمبر 94، قُلْ إِن كَانَتْ سے إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تک یہودیوں نے جہاں کئی غلط عقیدے پکا رکھے تھے، وہاں ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ خود کو نیک پاک اور اللہ کے لاڈلے سمجھتے تھے۔ ان کے اس غلط عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا، تم اپنے دعوے میں اگر واقعی سچے ہو تو موت کی تمنا تو کر کے دیکھو، یعنی اگر تمہیں جنتی ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو پھر تم یہاں دنیا کے دکھ درد کیوں جھیل رہے ہو؟ جاؤ جنت میں جا کر عیش و انعام والی زندگی گزارو۔ موت کی تمنا کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کر لو یا اس کا ارادہ کر لو، بلکہ موت کی تمنا کا مطلب یہ ہے کہ موت کی خواہش رکھو، اسے برا نہ جانو، کیونکہ بقول تمہارے تم سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی اللہ کا یہ چیلنج قبول کر کے موت کی تمنا کر لیتے تو روئے زمین پر ایک بھی یہودی نہ بچتا، سب مر جاتے۔ دکھوں تکلیفوں سے تنگ آ کر موت مانگنا اسلام میں قطعی حرام ہے، البتہ فتنوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے موت مانگنا گناہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایسی صورت میں یوں دعا کیا کرو، اے پروردگار مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب مر جانا میرے لیے بہتر ہو۔
دنیاوی نقصان پر نہیں بلکہ دینی نقصان پر موت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تمہارے لیے زمین کا اندرونی حصہ زمین کے بیرونی حصے سے بہتر ہوگا، یعنی فتنوں میں مبتلا ہو کر زندہ رہ جانے کی بجائے مر جانا بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں دین کا نقصان ہے۔ نیز اصحاب رسول جنگ سے پہلے دشمن کو بھیجے گئے خط میں لکھا کرتے تھے، ہم اللہ کے راستے یعنی جہاد کی موت کو اتنا محبوب رکھتے ہیں جتنا تم دنیاوی عیش و عشرت کو محبوب رکھتے ہو۔ آیت نمبر 95 وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا سے بِالظَّالِمِينَ تک فرمایا، یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ اگلے جہان ان کے کرتوت پہنچ چکے ہیں جو اللہ کے علم میں ہے، جس کی سزا ان ظالموں کو مل کر رہے گی۔ گزشتہ کئی آیات سے یہودیوں کی سیاکاریوں کا بیان جاری ہے کہ وہ کتنے بہانے باز، بدعمل، بد کردار، بد باطن تھے۔ ظاہری طور پر وہ دیندار بنتے تھے، مگر کفر، شرک، دنیاوی طمع، مال و اسباب کا لالچ، اقتدار کا نشہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آج بھی وہ پوری دنیا پر حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ دین بیزار مسلم حکمرانوں کو بھی ان بدبختوں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ مسلم حکمرانوں کے ذریعے امت محمدیہ کے علماء اور دیندار طبقات پر وہ عرصہ حیات تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 96 وَلَتَجِدَنَّهُمْ سے بِمَا يَعْمَلُونَ تک فرمایا، اے میرے نبی، آپ ان یہودیوں کو دنیاوی زندگی جینے پر انسانوں میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ یہودیوں کا ہر فرد چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے۔ یوں یہ یہودی جنت جنت کرتے رہتے ہیں، مگر جنت تو مر کر ہی مل سکتی ہے نا، جبکہ ان کا ہر فرد مرنے کی بجائے 1000 سال جینے کا آرزو مند ہے، تو پھر کہاں جنت اور کہاں ان کے یہ جھوٹے دعوے۔ بالفرض اگر ان کو لمبی عمر دے بھی دی جائے تو ان کی حرکتوں پر جو عذاب انہیں ملنے والا ہے، اس قدر لمبی عمر بھی انہیں بچا نہیں پائے گی۔ انہیں بس زندگی سے غرض ہے، چاہے وہ ذلت اور کمینے پن سے ہی کیوں نہ گزرے۔ ان کی ٹوٹل انویسٹمنٹ دنیا کے لیے ہے، آخرت ان کی تباہ کن ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے باعث ممکن ہے یہ لمبی سے لمبی عمر پانا شروع کر دیں، کوشش ان کی جاری ہے۔ 1000 سال تک کا اشارہ تو قرآن سے مل ہی گیا ہے۔ اگر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو بھی ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے ہی، جہنم سے کیسے بچیں گے؟ اس کے برعکس دیندار لوگوں کی ساری انویسٹمنٹ آخرت کے لیے ہوتی ہے، کرتے وہ بھی اسی دنیا میں ہی ہیں، مگر دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ تب جا کر آخرت میں اس کا فائدہ ان کو ملتا ہے۔